ان کا ذاتی گھر ہے. یہ کوئی جماعت اسلامی کی پراپرٹی تو نہیں مجھے تھی. یہ تو نہیں پتا امان اللہ خان صاحب معاف کیجیے گا کہ جماعت اسلامی امیر جماعت ہے یا نہیں ہے، غریب جماعت ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ جو لوگ جماعت اسلامی میں آئے جمعیت کے، وہ ایک ایک ارب پتی ہیں، ایک ایک ارب پتی ہیں. انہوں نے وہ جناب جماعت اسلام اور ملک قوم کے نام پر، ملت کے نام پر وہ لوٹ مار مچائی ہے کہ اگر میں آپ کے سامنے تفصیل رکھوں تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. کون لوگ ہیں؟ جی یہی لیاقت بلوچ اور یہ سب لوگ. قاضی دیکھیں، ایون قاضی آپ دیکھیے کہ قاضی نے اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ میرے والد صاحب مولوی صاحب تھے اور ہمارے گھر میں ایک دیا جلتا تھا پورے گھر میں. آج ان کی جناب اسلام آباد میں کوٹھی. میں پوچھتا ہوں قاضی کی کیا کاروبار ہے، اس نے کیا کام کیا ہے مجھے بتائیے. کہاں سے آ گئی اسلام آباد میں کوٹھی اور یہ ریل پیر اور سب. اور خود انہوں نے کہا کہ 14 کروڑ روپے میں نے نواز شریف صاحب سے لیے تھے. اور پھر پہلے انکار کیا اور مجید نظامی کی گواہی کے بعد انہوں نے کہا ہاں جی جہاد کشمیر فنڈ میں لیے تھے اور اس کا کوئی حساب کتاب نہیں، کچھ نہیں. وہ لوٹ مار یہاں مچی. جی جو جماعت اسلامی کے جو اکابرین اب تک جو دنیا میں نہیں ہیں، اب ان کی اولادیں ہیں. ٹھیک ہے، ہم تو وراثت کی جب بات کرتے ہیں سیاست میں تو نواز شریف کا بیٹا آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی وراثت میں سیاست. لیکن بات جو سیدھی آ رہی ہے تو کیا مجھے یہ بتائیں کہ قاضی حسین احمد کے بیٹے کی وراثت ہے جماعت اسلامی، یا خلیل حمدی کی اولاد کی وراثت ہے جماعت اسلامی؟ دیکھیے نا بات یہ ہے اگر وراثت نہیں ہے تو صرف مولانا مودودی کی اولاد کی وراثت. آخر کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں جماعت و جمعیت سے اس طرح باہر رکھا جیسے کوئی جسے دیکھتے ہیں نا پڑیاں بیچنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اپنی پڑیاں باہر رکھ کے آتے ہیں، گھر میں نہیں لے کے آتے. انہوں نے ہمیں اس طرح سے محفوظ رکھا جیسے ڈرگ بیچنے والے جو ہوتے ہیں، انہوں نے ہمیں اس طرح سے. اور ہمیں ان کا سب سے بڑا ان کا احسان یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں ان ساری چیزوں سے محفوظ رکھا، جماعت اور جمعیت سے. بالکل. اور ہمارے والد نے بالکل ہم 9 بہن، یہ ہمارے 9 بہن بھائیوں میں سے کوئی ایک آدمی بھی نہ جماعت نہ جمعیت میں کوئی. اچھا یہ بالکل بڑی اہم بات. بالکل ہمیں اس طرح سے دور رکھا جیسے کوئی ڈرگ بیچنے والا جو ہوتا ہے نا، وہ ڈرگ جب گھر میں آتا ہے تو پڑیاں باہر ہی چھپا کے آتا ہے اندر لے کے. ہمارے باپ نے یہ سارے نظریات جو گھر سے باہر رکھے. بلکہ اگر ہم جمعیت کے کبھی کسی جلسے میں کبھی دور سے کھڑے ہوئے نظر آئے تو انہوں نے کہا تمہارا کیا کام تھا بھائی، تم کیا کر رہے تھے. بالکل باہر رکھا. آخری کیوں ایسا؟ وہ جانتے تھے کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے، انہوں نے ہمیں اس طرح. اور اس کے باوجود یہ دیکھیے یہ ہم پر گنڈا گردی گنڈے اور بدماش چڑھ کے آ رہے ہیں. اچھا شاہ جی، کیا موجودہ جماعت اسلامی اور اس کی قیادت سیدی کے نظریات کو چھوڑ بیٹھی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ مذہبی جماعتوں میں بدترین آمریت ہوتی ہے. امیر جماعت سے اختلاف جو ہے وہ کفر کے برابر ہوتا ہے. میں آپ کو ایک بات یاد دلا دوں کہ جب جماعت بننے کا قصہ ہوا تھا 41 میں، تو اس زمانے میں مولانا ابوالکلام آزاد نے ہمارے والد سے کہا تھا تم جو جماعت بنا رہے ہو اس کا دستور کیا ہے. تو ہمارے والد نے انہیں دستور دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ کل اس پر بات کریں گے. دوسرے دن انہوں نے کہا کہ اس دستور کے نتیجے میں جو جماعت وجود میں آئے گی وہ ایک فاشسٹ تنظیم ہوگی. اور جماعت کا دستور آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہ ایک فاشسٹ